حضور کے وقت میں نماز تراویح جو ہے وہ با جماعت نہیں ہوتی تھی. حضرت عمر کے دور میں یہ با جماعت شروع ہوئی تو یہ بدعت. میرا بھائی خدا کے لیے اب 1400 سال گزر کے حضرت عمر کو بخش دو. اگر حضور کے بعد حضرت عمر بھی بدعت کرنے لگ جائیں تو پھر بریلوی مولویوں کا کیا قصور ہے؟ خدا کا خوف. 3 دن تک حضور نے جماعت سے تراویح پڑھائی ہے. ظالموں کو جو پڑھو تو صحیح نا حدیثوں کو. چوتھے دن صحابہ بیٹھے رہے گے ابھی حضور آئیں گے پڑھانے کے لیے, لیکن حضور نہیں آئے. صبح کو فرمایا کہ میں سن رہا تھا, تم بیٹھے تھے, تم کھنکھاتے تھے تاکہ میں سو گیا ہوں, میں جاگ رہا تھا, لیکن میں نے اس لیے نہیں پڑھائی کہ اللہ کو اگر یہ نماز پسند آ جائے, اللہ اس کو بھی فرض کر دے تو میری امت مشکل میں پڑ جائے گی. تو حضور نے تو پڑھائی ہے, کس نے کہا آپ کو حضور نے نہیں پڑھائی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کو ایک قاری کے پیچھے جمع کر دیا. یار الگ الگ نہ پڑھا کرو نا, ایک کے پیچھے کھڑے ہو جاؤ. اور فرمایا نعمت البدعۃ هذه, وہ بدعت لغوی ہے, وہ بدعت شرعی نہیں ہے. خدا کا خوف کرو. اگر خلفائے راشدین بھی بدعت کرتے ہیں تو اور کون بچ سکتا ہے؟ اور خلفائے راشدین کا تو مقام یہ ہے کہ علیکم سنتی و سنت الخلفاء الراشدین. اگر حضور نے نہ بھی پڑھی ہوتی تو خلیفہ راشد کی سنت بھی کافی ہے, کیونکہ وہ حضور کی سنت ہے. اور پھر اس میں اجماع صحابہ ہے کہ کسی صحابی نے اعتراض بھی نہیں کیا. اللہ کا نام لو, کیا کہتے ہو لوگوں کو, نعوذ باللہ. کبھی کہتے ہو اذان دوسری شروع کر کے حضرت عثمان نے بدعت کی, کبھی کہتے حضرت عمر نے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ سے معافی مانگو, توبہ کرو, کہیں ایسا نہ ہو کہ صحابہ کی گستاخی میں ہم برباد ہو جائیں.